عزیزان من آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے. ہمارے ساتھ سر حیدر مہدی موجود ہیں. سر ویلکم ٹو دا شو سر. وعلیکم السلام عادل, thank you very much, always good to be with you, thank you. It's always a pleasure. سر پاکستان کے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی سینٹر آف گریوٹی آپ کی فوج ہے, جو کہ ابھی نہیں رہی ہے. بھائی اگر سینٹر آف گریوٹی ہے تو عمران خان ہے, جب تک اللہ ان کو لمبی زندگی دے. اس وقت تک تو وہی ہے جو یہ ڈرامہ بازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ببو بٹ جو یہ لے کے آئے ہیں, وہ ببو جو ہے یا ببو بٹ جو ہے, وہ تو سر صرف گریٹر پنجاب کے چکر کے اندر ہے, ہندوستانی ایجنٹ کے طور کے اوپر کام کر رہا ہے. باقی تو اور کوئی یہاں پہ نظر نہیں آتا. لیکن سر آپ نے کہا کہ بڑی ڈسپلن آدمی ہے, آپ نے ایک لوگوں کو ڈسٹنٹ ریزننگ کا شکار ایک بنایا, مٹی کا بت بنایا. آپ نے کہا کہ یہ فوج جو ہے یہ پاکستان کا صرف ایک ہی ڈسپلنڈ ادارہ ہے اور وہ فوج ہے. پاکستان میں وہ ایک ہی ادارہ کام کرتا ہے, وہ فوج ہے. یہ حالانکہ اور بات ہے کہ فوج نے کسی اور کو کام کرنے ہی نہیں دیا, کسی کو چلنے ہی نہیں دیا. بجٹ 80% کھایا اور عوام کو کہا کہ ہمارا تو 18% بجٹ ہے. صرف 18%. ماما تمہارا بجٹ صرف اور صرف جو ہے نا, اس میں سر انہوں نے اوور ابو جو ہے پینشن نکال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ فیڈرل بجٹ ہے, اس میں ہمارا کوئی کام نہیں ہے. تنخواہیں بھی اکثر اوقات جو سیولین پیڈ آف ڈیفنس اسٹیمیٹ ہے اس کو بھی نکال دیتے ہیں, ڈیفنس ڈیلز کو بھی نکال دیتے ہیں, آکسیلری بجٹس کو بھی نکال دیتے ہیں. نکالیں تو پھر آپ کو پتا چلے کہ ڈیپٹ سروسنگ کے بعد سب سے بڑا بجٹ تو آپ کا جو ہے فوج کا ہے. لیکن سر آپ نے بتایا, یہ کریٹ کیا کہ دفاع بہت ضروری ہے. جدھر بابوں سے جا کے بیٹھو گاؤں میں, او جی کی کریے, پھر دفاع تو کرنا. کھڑی کھڑی فصلیں آپ نے سمر کلیکٹیو ونٹر کلیکٹیو میں تباہ کر کے لوگوں کو کوڑیوں کے مول جو ہے کمپنسیشن دی. لیکن نہیں جی, فوج بہت ضروری ہے, ہم کیا کریں, ابھی دفاع بہت ضروری ہے. کس سے دفاع سر, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی آج تک سر. اور پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ یہاں فوج میں ڈنڈا سروس ہے, آرڈر چلتا ہے, ڈو اور ڈائی نیور آسک وائی چلتا ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہاں پہ کوئی ڈرامہ ہو جائے. حالانکہ ہماری فوج کے اندر بغاوت کی باقاعدہ تاریخ ہے. اگر کتاب لکھی جائے تو 5-6 جو ہے یہاں پہ بڑی بغاوتوں کی تاریخ ہے. سر آپ سے سر سوال یہ ہے اور آپ سے درخواست یہ ہے کہ ذرا قوم کو ڈسٹنٹ ریزننگ کا شکار جو یہ قوم ہے ہماری, اور فوج کے اندر بھی بیچارے جو ہے برین واش ہوئے میں, ان کو بھی یہ بتائیں کہ پاکستان کی فوج کے اندر بغاوت کی کیا تاریخ ہے. سر پلیز. عادل, یہ ایک بہت ایک افسوسناک پہلو بھی ہے. افسوسناک اس لیے نہیں کہ بغاوت ہوئی, افسوسناک اس لیے کہ یہ کامیاب نہیں ہوئی. جنرل اکبر بڑے زبردست ایک ہمارے جنرل تھے اور بہت ہی پیٹریوٹک تھے. انہوں نے یہ جو ایک بڑی مشہور زمانہ راول پنڈی کانسپریسی ہے 1951 میں یہ ہوئی تھی, یہ مارچ 1951 میں ہوئی تھی, میرا اگر مجھے یاد پڑ رہا ہے. اور یہ لیفٹسٹ ڈریون تھی, مارکسسٹ ڈریون تھی. اس کے اندر جتنے بریگیڈیئر لطیف اور ایک جنجوا ایئر کمانڈر جنجوا, ظفر اللہ پوشنی اور یہ بہت فیض احمد فیض اور اس قسم کے بڑے جو کہ ایک سوشلسٹ مائنڈڈ, لیفٹسٹ مائنڈڈ, سماجی انصاف مانگنے والے لوگ ہیں. انہوں نے دیکھا کہ یہ فوج کا رجحان جو ہے نا یہ امریکہ کی طرف جا رہا ہے. جب چونکہ انہوں نے دیکھا کہ ایوب خان جو ہے وہ کمانڈر ان چیف بنا دیا ہے جنوری 51 میں, تو کلیئر آ گیا کہ یہ امریکہ کی طرف ہمارا جھکاؤ ہے. اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی اس کو حکومت کو گرایا جائے اور ہم اپنی جو ہماری ایک روایتی ایک ملک ہے جس کو ہم نے بنانا ہے وہ بنے. وہ فیل ہو گئی, بہت لمبی لمبی قید ہوئی لوگوں کو. اور یہ بھی آپ کو ہے, میرے رشتہ دار جنرل اکبر فرام مائی فیملی. Really? Well, you should be very proud of him. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت بہت زبردست. پھر جناب اس کے بعد 3-4 اور ہوئے جو کہ بڑی جو تھی نا, جو کہ بڑی فیمس ہوئی, وہ یہ دوسری جس کو اٹک کانسپریسی کہتے ہیں. سوری, اس سے پہلے 71 کی جنگ کے بعد جب یحییٰ خان جا نہیں رہا تھا تو بریگیڈیئر ایف بی علی اور کرنل علیم افریدی اور ان کی آرٹلری بریگیڈ گجرانوالہ سے اس نے مارچ کرنی شروع کر دی پریزیڈنٹ ہاؤس کی طرف. اور یہ اس کا بہت بلو بائی بلو اکاؤنٹ, وہ ایک سمی ہوتے تھے ایمبیسڈر, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے 3 aids to a president یا president to aid to 3 president. یہ اس وقت اس کا ایڈ تھا, اے ڈی سی ٹائپ تھا اس کا یحییٰ کا. مطلب اتنا خوف آ گیا کہ جو پریزیڈنٹ ہاؤس کے ارد گرد جتنے ان کے افسر تھے, ان کے جو گھروں میں فیملیز تھیں, ان کو یحییٰ کی طرف سے آرڈر آیا کہ ایویکویٹ کر جاؤ, شاید حملہ ہو جائے.
وہ کامیاب اس طریقے سے ہوا کہ گل حسن جو تھے اس وقت چیف آف جنرل اسٹاف، انہوں نے یا کہا کہ سر آپ گھر جائیں ورنہ یہ خانہ جنگی ہو جائے گی. ضیاء نے ریزائن کیا، گل حسن آرمی چیف بن گئے، بھٹو کو لے آئے یہ، اور وہ جو ایئر مارشل تھے میں ان کا نام بھول رہا ہوں، ایئر فورس کے شاید رحیم نام تھا، انہوں نے لا کے بھٹو کو کہا، روم میں تھا، انہوں نے کہا تو واپس یونائٹڈ نیشنز کی گیا ہوا تھا اسمبلی کے سیشن میں، جس میں وہ اس نے بڑے کہا کہ ایسے پھاڑا، کوئی نہیں کو کاغذ خود ہی پڑھے تھے کہ جی میں نئی پولش ریزولوشن کو ریجیکٹ کرتا ہوں، اس کو واپس بلوایا اور اس کو حوالے حکومت کر دی. یہ دوسرا تھا. تیسرا جو تھا عادل وہ تھا یہ 72 یا 73 میں، یہ جو فوج میں بڑے زبردست افسر جس کے اندر سب سے نامور نام جو ہے بریگیڈیئر ایف بی علی اور علیم افریدی کے ساتھ انہوں نے ان کو ملایا اور ان کے ساتھ ڈسکشنز ہوتی تھیں، وہ تھے میجر سعید اختر ملک. میجر سعید اختر ملک جنرل اختر حسین ملک کے بیٹے ہیں. میجر سعید اختر ملک جو ہے نا، اور ان کے ساتھ جتنے افسر اس میں شامل تھے، فاروق ایڈم، میجر افتخار ایڈم، میجر اشتیاق آصف، بائی دا وے یہ سارے گیلینز تھے لارنس کالج کے. ہماری ایک بڑی، ہم بڑے فخر کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا، ہم یہ بکاؤ مال نہیں ہے، لیکن میرے اس وقت جو جرنیل ریٹائرڈ ہے نا، ہمارے کو سارا بکاؤ مال ہے، لیفٹیننٹ جنرلز ہیں چپ کر کے بیٹھے انہوں نے نا. اور بائی دا وے یہ ایسے افسر تھے جنہوں نے جب 71 کی جنگ شروع ہوئی، انہوں نے پی ایم اے سے ڈیزرٹ کر کے اپنی یونٹوں میں چلے گئے کہ ہم نے جنگ لڑنی ہے. تو ان کو پھر خیر بعد میں بچا دیا گیا، ورنہ پی ایم اے سے ڈیزرٹ کر رہا، آپ کو پتا ہے ڈیزرشن تو ڈیزرشن ہوتی ہے. جی انہوں نے کہا جی. یار جنگ ہو رہی ہے، ہم یہاں کیا، یہ انسٹرکٹرز تھے، یہ کریم آف دا کراپ تھے پاکستان آرمی کے، کریم آف دا کراپ، سب سے زبردست آپ کے میجرز تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نے جی کسی کو سزا نہیں ملی، کسی جرنیل کو سزا نہیں ملی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدھا ملک ٹوٹ گیا اور فوج کے اندر کوئی جواب داری کسی کی نہیں ہوئی. عادل انہوں نے پلان کیا، وہ بھی ان کے اندر ہی ایک مخبر تھا، اس نے جا کے بتا دیا، اریسٹ ہو گئے. ضیاء الحق نے ان کا کورٹ مارشل کیا. یعنی ہر دور میں میر جعفر میر صادق موجود رہے ہیں. اور ضیاء الحق جو نظروں میں آیا ہے بھٹو کے، وہ اس کورٹ مارشل کی وجہ سے آیا ہے، اس لیے اس نے ان کو 5 سال قید دی، 10 سال دی، کئیوں کو عمر قید دی، لیکن پھر 5 سال ان بیچارے لوگوں نے قید کاٹی. اور یہ تیسرا تھا. چوتھا تھا جنرل تجمل کا. جنرل تجمل میجر جنرل تھے، بہت ہی جوشیلے اور بڑے رائٹسٹ اسلامسٹ ٹائپ نا، نماز پرہیزگار، تہجدی، اور انہوں نے بھی بڑی ایک کوشش کی. اور ان کا بیٹا ان کا اے ڈی سی تھا، اللہ اس کو دونوں کو جنت نصیب کرے، وہ میرے سے 1-2 کورس جونیئر تھا. وہ جناب ان کا کوئی پلان تھا کہ 23 مارچ کی پریڈ میں آ کے جو ہے نا، یہ وہ جس طرح انہوں نے کیا تھا اس کے ساتھ ایجپٹ کا جو تھا سادات ٹائپ، وہ اس طرح کا کچھ کریں گے. پکڑے گئے انور سادات کی طرح کچھ انور کریں. سادات والا، وہ بھی نہیں کامیاب ہوا. آخری جو میری نظر میں، شاید اس کے بعد چھوٹے موٹے ہوئے ہوں جو کہ ہماری نظر سے نہیں گزرے، وہ تھا یہ جنرل ظہیر الاسلام عباسی والا. اور ان کے ساتھ تھے ایک بریگیڈیئر مستنصر بلّہ کو ساتھ میرا واسطہ اس طرح تھا، جب میں ٹویوٹا میں جنرل مینیجر تھا تو یہ 5 کور میں اس وقت چیف آف سٹاف تھے، اور ہمارا ڈیلر کوئی رشوت دینے کے چکر میں تھا. انہوں نے مجھے فون کیا کہ یہ کیا کس قسم کے، ہم نے آپ سے، یہ افغان جب بہت زیادہ مسئلے ہو رہے تھے نا، 92 کی بات کر رہا ہوں، تو یہ خریدتے تھے 200 250 ڈبل کیبن، اور پھر آگے وہ مجاہدین کو دیتے تھے. تو انہوں نے کہا یار یہ رشوت کی کوئی بات چل رہی. میں نے کہا سر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ڈائریکٹ آپ کو بیچیں گے، ایک دلا آپ نے کسی کو نہیں دینا. میں ملا بھی جا کے، بہت ہی داڑھی واڑی بھی تھی، بہت اپرائٹ، مورلی اپرائٹ. تو یہ بڑے مورلی اپرائٹ لوگ تھے، اور انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ یہ فوج تباہ و برباد ہو رہی ہے اور اس کو ہم نے ٹھیک. وہ بھی بائی دا وے بہت اسلامسٹ تھے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ پہلے جو تھے وہ لیفٹسٹ تھے، ٹھیک ہے، بیچ میں جو ہے وہ وہیں پہ وطن زبردست لوگ تھے، نیشنلسٹ تھے، الٹرا نیشنل، نیشنلسٹ. الٹرا نیشنلسٹ، الٹرا پیٹریوٹک. میجر سعید اختر ملک جیسے. اپنا جو گل حسن والے ہیں، اس نے دیکھا کہ خانہ جنگی ہو جائے گی، اس نے ادھر رکوا دیا. وہ اوپر تھا، وہ اس کو نہیں کہہ سکتے. لیکن جنرل تجمل والے اور جنرل ظہیر عباسی والے، یہ لیفٹسٹ نما تھے. یہ نہیں ایک ہوئے. سر میں ایڈ کر دوں چھٹا،
जनरल मुशर्रफ के ऊपर जो हमले किए गए वो भी फौज के अंदर से किए गए थे, लोअर रैंक की तरफ से किए गए थे सर, ये भी आपको ध्यान के अंदर होगा सर, और वो भी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल वो भी जहन के अंदर मुझे सर, वो ये भी है। पता है कि वो जो असैसिनेशन अटेम्प्ट जरूर थी 100%, 2 दफा जी हुई थी। सर, वो असैसिनेशन अटेम्प्ट थी, और वो अंदर फौज के अपने ऑल रैंक्स ही उसके अंदर इन्वॉल्व थे, हाँ जी, उसको हाँ जी, बगावत भी कहना चाहिए, जाहिर बात है, सर्विंग रैंक्स इन्वॉल्व थे, और ऑल आर्म से एयरफोर्स से इन्वॉल्व थे। बहरहाल सर, ये हिस्ट्री आदिल अवाम को जानना अब बहुत जो जरूरी है, फौज को जानना आदिल बहुत जरूरी है। इसका इसका जो कंक्लूजन ये है कि ये फौज के अंदर हम बगावत की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि इस फौज के तशख़्ख़ुस के अंदर इतनी तब्दीली आ गई है, और जो कि ड्राइव करती है सिर्फ पैसा और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ फौज के अंदर जो आपका इंसेंटिव है या मोटिवेशन है ना नौकरी करने का, वो है कि नौकरी कायम रखो और अगली प्रमोशन लो तो अगला प्लॉट लो, जो था पहले। अब सुना कुछ तब्दीली आ गई है, और सिर्फ ये एक इंसेंटिव था। जो लोग इसमें शामिल नहीं थे या शामिल नहीं होना चाहते थे, वो लेफ्टिनेंट में, कप्तानी में, मेजरी में फौज छोड़ देते थे। कुछ लेफ्टिनेंट कर्नल तक पहुंच के आगे उनकी प्रमोशन होती थी, बहुत कम ब्रिगेडियर लेवल तक जाते थे, और अगर जाते थे तो वो अपने 3-4 प्लॉट लेके हजम करके ना वो चल जाते। जर्नैल उनमें जैसे लोगों में से नहीं बने, अगर बने तो जो मेरे चंद दोस्त हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी के बजाय टायर की ट्यूब लगी है, वो थे जी सर, हाँ सर, नहीं वो जी सर, मतलब करप्ट नहीं थे, लेकिन कंप्लीटली डोसाइल, एक बिल्कुल ही गिरे हुए। और जो मुझे कोई लोग कहते हैं, आप जब इनकी बात करते हैं आप कहते हैं जी बड़े अच्छे खानदान से ये लोग थे, इनकी बड़ी अखलाकियात अच्छी थी। ये कैसे हो सकता है कि अखलाकियात अच्छी हों और जर्नली तक पहुंच के और चुप करके। फौज भी तो इसी मुआशरे का हिस्सा है ना सर, मुआशरे में मटेरियलिज्म आया, पैसा, जिस नौदौलतियों को जो जिस तरह जो है वो सर पे चढ़ाना शुरू किया, बाउबट टाइप पार्टियां आई, उसी तरह सर फौज के अंदर भी वो मटेरियलिज्म आया ना सर। आदिल आप देखें कि जब बाजवे ने इतनी दहशतगर्दी और तबाही और बर्बादी और एक फॉरेन पावर के साथ मिलकर कोलैबोरेट कर कर आपकी हुकूमत की, आपके पौने 200 जर्नैलों में से एक बंदे ने रिजाइन नहीं किया कि जी आई एम अगेंस्ट दिस पॉलिसी। उसके बाद आसिम मुनीर ने आपकी माओ बहनों बेटियों की इज्जतें लुटवाई, 30,000 से ज्यादा लोगों को कैद किया हुआ। आपकी सबसे पॉपुलर एक ऑप्शन है सियासी, सर, जनरल सलमान फयाज गनी है, नहीं सलमान फयाज गनी ने रिजाइन नहीं किया ना, सलमान फयाज गनी किसी और वजह, मैं नहीं सर, बात कर रहा ऑप्शन हूँ तो डिस्प्ले किया ना सर, मतलब है ऑप्शन तो जिंदा है सर, जमीर है, जमीर वाले लोग हैं हमारी, उन्हीं से जी। उम्मीद है सर। मुझे अगर उम्मीद है ना, मुझे उन लोगों से है जिनका ज़मीर अभी तक काला नहीं हुआ, जिनको अभी तक बिके नहीं हैं, जिनके लिए प्लॉट इतनी अहमियत नहीं रखते, नौकरी इतनी अहमियत नहीं रखती जितनी पाकिस्तान की सालमियत रखती है। मुझे उनसे उम्मीद है, मुझे उन जवानों से, उन एनसीओ से, उन जेसीओ से, जिनका मोतिया उम्मीद है उतर गया होगा कि यार ये फौज जो हमें बताई गई थी कि हम एक बड़ी जबरदस्त इदारा है, हम पाकिस्तान की सालमियत का दिफा करते हैं, ये एक्चुअली इदारा नहीं है, ये एक माफिया बन गई है। इसके हथियार और इसकी ताकत एक जर्नैल आर्मी चीफ जो गैर कानूनी गैर आईनी है, वो इस्तेमाल कर रहा है अपने जाती मफादात के लिए, जिसको उसने जोड़ा हुआ है जन जर्नैलों के साथ, जिसको उसने जोड़ा हुआ है अमेरिका के मफादात के साथ, और पाकिस्तान फौज की डिसिप्लिन को, पाकिस्तान फौज की ट्रेनिंग को, पाकिस्तान फौज की यूनिटी ऑफ कमांड को, इसके डिसिप्लिन को इस्तेमाल करता है अपने लिए। और बाकी जितने नीचे लोग हैं वो भी चुप करके बैठे हैं कि यार नौकरी लगी रहे, पेंशन ना जाए, प्लॉट मिल जाए, अगर मैं बाहर जाऊंगा मुझे तो कहीं किसी ने कोई नौकरी नहीं देनी। तो ये है आदिल, योर आर्मी इज न्यूटर्ड, आपकी आर्मी तय हो चुकी है, ठीक है ना, इसके अल्लाह अंदर ना अल्लाह ने दम। अल्लाह ने हिदायत दे सर, अल्लाह ने हिदायत दे, और इलाही अल्लाह हालात ठीक करे, हम दुआ कर सकते हैं, और जो हम कोशिश कर रहे हैं वो जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो वेरी मच। वेरी मच आदिल, ऑलवेज अ